السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس، متبرک، پررحمت مہینہ بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو اگلا مہینہ رمضان کا پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جہاں اس مہینے میں اور بہت سے اعمال و افعال کیے جاتے ہیں، وہاں اس مہینے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا احتساب کریں۔ آج دیکھیں کتنے روزے گزر گئے ہیں، اور آج ہی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ان گزرے روزوں میں ہم نے کیا کمایا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے کل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ ذخیرہ کرنا ہے نا۔ دنیا میں ہم رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے بہت ساری ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں نفع کمانے کے لیے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے 4 پیسے ہمیں مل جائیں، لیکن جو اصل اہل ایمان ہوتے ہیں نا، وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس مہینے میں تھوڑے عمل کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نماز ایک پڑھتے ہیں، 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم ایک نفل پڑھتے ہیں، فرض کا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ راہ اللہ خرچ کرتے ہیں، 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مسلمان اس مہینے میں، مومن جو ہوتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس مہینے میں اپنی آخرت کے جو بینک ہیں یا آخرت کے جو گودام ہیں، ان میں اپنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ اعمال جمع ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ کوئی اعمال کی کمی بیشی ہو تو یہاں سے گوداموں سے نکال کے ہم اس کو پورا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے، جو تم عمل کرتے ہو، اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو بھی عمل کرو گے اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم کتنا بھی چھپا چھپا کے کوئی عمل کر لو، برائی کر لو یا نیکی کر لو، اللہ کی نظر میں وہ موجود ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے یہ کام کیا۔ اور کل قیامت کے دن جب کھاتے کھلیں گے، نامہ اعمال کھلیں گے، جب رجسٹر کھلیں گے، جب ہماری زندگی کے سارے معاملات کھلیں گے، تو اس وقت پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا اور کیا لے کے آیا اللہ کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال ہم سے کرتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ کل سے مراد کئی کل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جنرل اس کا معنی ہے کہ کل سے مراد قیامت ہے، حشر کا میدان ہے، قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ لیکن اس کل سے مراد ایک کل قبر، یعنی موت کی سختیاں ہیں۔ آج ہم عمل کریں گے تو موت کی سختیوں میں کیسے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اس کل کے لیے، موت کی گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن اور کافر، مومن اور گناہگار، صالح اور یعنی کہ طالح، ان کی جو موت کا کیفیت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں کہ فرمایا مومن جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشک، پانی سے بھری ہوئی مشکیزے کا دروازہ، اس کا وہ آگے سے وہ لاک اس کو جو لگا ہوتا ہے وہ کھول دیں نا، گرا کھول دیں تو صرف پانی اچھل کے نکل جاتا ہے، اس طرح مومن کی روح نکل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے مومن پر بھی بڑی مشقت آ سکتی ہے، لیکن موت اس کے لیے بڑی آسان ہوگی، ایسے جیسے پانی مشکیزے سے نکل جاتا ہے اچھل کے، ایسے روح نکل جائے گی۔
لیکن اس کے مقابلے میں کافر کی، فاسق کی، فاجر کی، نافرمان کی، باغی اور طاغی کی جو روح نکلتی ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے ایک ململ کے کپڑے کو کانٹوں والی جھاڑیوں پہ پھیلا کے بچھا کے پھر ایک کونا پکڑ کے زور سے کھینچا جاتا ہے نا، جو ململ کے اس کپڑے کا حال ہوتا ہے، یہ کافر اور فاسق و فاجر اور نافرمان کی روح کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس وقت میں موت کی اس گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان ہی سب سے بڑی امان ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی گھڑیوں میں، موت کی سکرات میں، موت کی مشکلات میں میری مدد فرمانا۔ اگر اللہ کے رسول جو کائنات کے امام ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، ساری دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، کائنات کے پاکیزہ ترین انسان ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کیا ہوا، تو ان کا یہ حال ہے تو کیا ہمیں نہیں یہ چاہیے؟ اللہ سے آج مانگیں نا، آج کل کے لیے بھیجیں، یا اللہ موت کی سختیوں پہ مدد فرمانا، کیونکہ جب موت کی سختی ہوتی ہے تو عین اس وقت شیطان بھی آ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ کام تم کر لو، تمہیں اس مشقت سے نجات مل جائے گی، اور بندہ اس مشقت اتنی ہوتی ہے بندہ اس کی مان لیتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو بندہ مان لیتا ہے اس کی، شیطان کی مان لیتا ہے۔ شیطان اس کو گمراہ کر کے جہنم کے راستے کا راہی بنا کے خود راستہ لیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا پھنس جاتا ہے۔ اس لیے آج کل کی تیاری کرنی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج کل کے لیے تیاری کریں، اور وہ کیا؟ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میری موت کا جو کل ہے نا، کل میری موت کا وقت ہے، یا اللہ وہ میرے لیے آسان کر دے۔ پھر دوسرا ہمارا کل قبر ہو سکتی ہے، قبر تنہائی کا گھر، قبر تاریکی کا گھر۔ قبر کتنا ہے؟ 2.5-3 فٹ ادھر سے، 6-6.5 فٹ ادھر سے، اور بس اسی تنہائی میں جب کوئی دوسرا نہیں، اس قبر میں آپ اندازہ کریں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جو قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے۔ اور عثمان غنی کون ہے؟ جن کو کم از کم 10 مختلف مقامات پر جنت کی بشارت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنت کی بشارت دی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ لیکن اتنی گارنٹیوں کے باوجود، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں ان پر، اتنی گارنٹیوں کے باوجود قبر پہ کھڑے ہو کے جناب عثمان رو رو کے حال کر لیا کرتے تھے اپنا۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کے سامنے میدان حشر کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا ہے، اب اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے، حشر میں بھی، جہنم میں بھی، جنت میں بھی، موت کے وقت بھی کوئی نہ کوئی لوگ ساتھ ہوں گے۔ قبر ایک ایسی گھاٹی ہے جس میں کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں پہ۔ میں اس لیے اس کو یاد کر کے روتا ہوں۔ یہ ہمارا کل ہے قبر، ہم نے اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حدیث میں آتا ہے قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ فرمایا مومن آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کا لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور کافر، فاسق اور فاجر جو جاتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اس قبر کے لیے جو جنت کا باغ ہے یا وہ جہنم کا گھڑا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہمارا کل ہے نا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟
آج سوچیں، رمضان کے مہینے میں سوچیں حضرات۔ پھر ایک تیسرا کل ہے میدان حشر، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ میدان جس میں زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج انتہائی سر پہ قریب ہوگا، اور جسم پر کپڑا نام کی ایک دھجی اور دھاگا بھی نہیں ہوگا، مادر ذات برہنہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی، غیرت مند غیور خاتون تھیں، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن سارے ننگے اٹھیں گے، مرد عورتیں مر نہیں جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کہاں بھولی پھر رہی ہو، حشر کا دن اتنا سخت ہے کسی کو دوسرے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، کون کس حال میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ رب نفسی پکارتے پھر رہے ہوں گے اپنے بدعمالیوں کے باعث، اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اتنا پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ہپس تک، کوئی کمر تک، کوئی یعنی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی سارا ہی اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا پھر رہا ہوگا۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو آواز دیں گے کہ تم آؤ، میرا سایہ تمہارے لیے ہے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ امام عادل، عادل امام ہوگا، دنیا میں انصاف کرنے والا حکمران، انصاف والا حکمران ہوگا۔ فما رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک ایسا بندہ جس کو ایک منصب والی اور حسن والی خاتون خود برائی کی دعوت دے کہ میرے ساتھ برائی کر لو، اور وہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فما ایک ایسا نوجوان ہوگا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ملنے والے، اللہ کے لیے جدا ہونے والے، ایک دوسرے کو دیکھ کے اللہ کی اطاعت کا جذبہ ان میں پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا بندہ ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کے روئے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اس کی آنکھیں ابل پڑی، آنکھیں بہ پڑی، وہ رو پڑا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے ناظرین کرام، جن کو اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ سایہ دیں گے۔ اور آج دنیا جو ہے نا، یہ اس سایہ کی حصول کی جگہ ہے ہمارے لیے۔ آج موقع ہے ہم ان 7 قسم کے لوگوں جیسا بننے کی کوشش کر لیں، اپنی جوانی اللہ کے کام پہ لگا دیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ نے جہاں موقع دیا انصاف کی بات کریں، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اس حال میں کہ دائیں سے دیں بھائیں کو پتہ نہ چلے۔ آپ کے رشتہ دار کتنے غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، کتنے آپ کے محلے میں لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے جن کے گھر میں ایک وقت کا راشن ہوتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا۔ آپ چوری چوری خاموشی کے ساتھ، انتہائی خاموشی کے ساتھ ان کے گھر جائیں اور بڑے پیار سے ان کو کچھ دے کے تو واپس آ جائیں، جتلائیں نہیں بعد میں، اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جو آج کروڑوں میل دور ہے سورج، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت اللہ کا سایہ پانے کے لیے، اللہ کے عرش کے نیچے ٹھہرنے کے لیے آج دنیا میں ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آج ہم کل کے لیے کیوں نہیں بھیجتے کچھ؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کے عرش کا سایہ پانے کے لیے کیا ہم نے کیا ہے؟ اللہ کے غضب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میدان حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے کیا بھیجا ہے کل؟ کوئی چھتری اعمال کی، کوئی سایہ اعمال کا، کوئی لباس اعمال کا ہم نے بنایا دنیا میں۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں تو موقع ہی بڑا ہوتا ہے، یہ ان لمحات میں تو بہت موقع ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو اللہ کے لیے ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا، اس میدان حشر کے لیے کیا بھیجا۔ اور میدان حشر لگنے سے پہلے قیامت کبھی یاد کیا کریں۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، قرآن نے نقشہ کھینچا، کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟
آپ کو کیا پتہ کھڑکھڑا دینے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اللہ اکبر. فرمایا اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین کرام سوچئے ذرا اس قیامت کا منظر اپنے ذہن میں لائیے. قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، میدان حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیا بھیجا ہم نے کل کے لیے؟ آج ہم نے تیاری کرنی ہے نا اس کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ اکبر. دل لرز جاتے ہیں، جسم کپ کپا جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جانی چاہیے جب یہ منظر ہم پڑھتے ہیں. یہ حشر کا منظر ہے. فرمایا اس دن تم دیکھو گے حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، دودھ پلانے والی اپنے بچے پھینک دے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنا بچہ پھینک دے گی، چھوڑ دے گی. اور وتری الناس سکارى، ایسا لگے گا جیسے لوگ نشے کی حالت میں کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. وتری الناس سکارى، تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں. ساتھ ہی فرمایا وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید، اس دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. ہمارے دل ہی نہیں لرزتے ہیں. ہمیں اس دن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں اس دن کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہمیں اس دن کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ایک چوتھا کل بھی ہے میدان حشر کے بعد. وہ کل ہے جنت اور جہنم کا دروازہ. ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے جنت میں جانے کی کیا تیاری کی، جہنم سے بچنے کی کیا تیاری کی؟ وہاں تو دونوں چیزیں ہوں گی. یہ جہنم جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جہنم میدان حشر میں لائی جائے گی، اس کو 70,000 لگامیں پہنائی جائیں گی. 70,000 لگامیں. اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا. آپ غور کر لیں، 70,000 کو پھر 70,000 سے ضرب دے لیں. 70,000 لگامیں اور 70,000 فرشتہ ایک ایک لگام پر. اللہ اکبر. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے تقریباً یہ بنتے ہیں. اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی، لیکن جہنم قابو نہیں آ رہی ہوگی. جہنم کے چیخنے اور چنگھاڑنے کی آواز 500 سال کی مسافت پر بیٹھا ہوا شخص سن سکے گا. اور جو قریب ہوں گے اس کے ان کا کیا حال ہوگا؟ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی، وہ ہر فاسق و فاجر کو پکڑ کے اپنے اندر پھینکتی جائے گی، اپنے اندر پھینکتی جائے گی. اور آواز دے گی حل من مزید، حل اور بھیجو اور بھیجو. اللہ پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں ابھی اور بھیجو. حضرات غور کیجئے اس جہنم کا کیا عالم ہے جس کے اندر چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، جلا دی جائے گی. پلاس اور جمور لے کے یہ وراچھیں چیر دی جائیں گی. لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے اگر وہ پہاڑ پہ مارے دنیا کے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ایک ایک ہتھوڑا فرشتہ اٹھائے گا اور جہنمی کے سر پہ مارے گا. جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو جہنمیوں کا پیشاب اور پخانہ اور پیپ اور خون اس کا ملغوبہ بنا کے ان کو پینے، لوہے کی سنڈاسیوں میں ڈال کے کھولتا ہوا کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. تڑپ اٹھے گا، روئے گا، نہیں پیے گا. پھر وہ ہتھوڑا مار کے اس کے سر پہ، اس کے سر کو کھولا جائے گا اور وہ اس کے سر پر انڈیلا جائے گا. اس جہنم سے بچنے کی ہماری کیا تیاری ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.
وہ جنت جو اللہ کے انعام کا مظہر ہے، اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اس جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہوں گی، بے شمار نعمتیں ہوں گی، لیکن دو نعمتیں اس جنت کی، ناظرین کرام، دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہوں گی۔ ایک نعمت اس کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی رفاقت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، وہاں اللہ کے رسول سردار ہوں گے اس جنت کے، وہاں صحابہ کرام ہوں گے، وہاں اولیاء اعظام ہوں گے، وہاں بڑے بڑے اتقیاء ہوں گے۔ ہم جیسے گناہ گار اگر وہاں پہ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنت میں پیارے پیغمبر کی زیارت ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو انعام ہے وہ ہے اللہ، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت۔ اللہ پاک رخ انور سے پردہ ہٹا دیں گے، اللہ پاک، اللہ اکبر، اپنا دیدار لوگوں کو کروائیں گے، اور دنیا جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ لذت والی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج سوچئے رمضان کے ان ایام میں بیٹھ کے ناظرین کرام کہ ہم نے اس جنت میں جانے کے لیے کیا کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا، جنت میں جانے کے لیے کیا کیا، قبر کے لیے کیا کیا، موت کے لیے کیا کیا، حشر کے لیے کیا کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ آج سوچئے کیا کیا ہم نے۔ آج وقت ہے، رمضان کی یہ گھڑیاں گزر رہی ہیں، یہ مبارک لمحے بیت رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ گزر رہے ہیں۔ سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ پاک ہمیں کل کے بارے میں سوچنے کی توفیق فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔